وہاں ہر ہیئرنگ پہ وہ جو یہ ڈوگر صاحب ہیں، چیف جسٹس ڈوگر، یہ ایک تاریخ دیتے تھے، اور جب وہ تاریخ آتی تھی تو وہاں پہ وہ عمران خان کی بیل ہیئرنگ نہیں سننے کو تیار تھے، یا وہ ڈسمس کرتے تھے تاکہ اس کو بھی ہم سپریم کورٹ میں لے آئیں، وہ بھی نہیں وہ کرتے، وہ سنتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ سپریم کورٹ نے اگلے ہفتے کی 19 تاریخ دے دی ہے کہ بیل عمران خان کی 9 مئی کی جو لاہور ہائی کورٹ نے ڈسمس کیا اس کی وہ اپیل سنیں گے۔ لیکن جو آج یہ یحییٰ افریدی صاحب کی ایک بات تھی جو ہم لائر سے، اب یہ جو لائرز ہم انہی سے پوچھ رہے تھے کہ کیا مطلب تھا ان کا، انہوں نے کہا پروسیکیوشن کو اور ہمارے لائر سلمان صفدر کو کہ آپ لوگ جب پریزنٹ کریں گے اگلے ہفتے کیس تو آپ نے لیگیلٹی کے اوپر پریزنٹ کرنا ہے، اس کی آرگیومنٹ کرنی ہے، آپ نے اس کی آرگیومنٹ اس کے کیس کے میرٹس کے اوپر نہیں کرنی، آپ نے یہ کہنا ہے کہ آیا یہ ہائی کورٹ نے، لاہور ہائی کورٹ نے صحیح ڈیسیجن دیا یا نہیں، لیکن اس کے میرٹ کے اوپر ہی۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا میرٹ کی بات کر رہے ہیں، تو جو مجھے سمجھ آئی ہے یہاں اب فیڈ بیک سے، میرٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو میز کے نیچے اور جو صوفے کے پیچھے اور جو ریسٹورینٹ میں وہ پولیس والا کہتے ہیں چھپے ہوئے تھے، جج صاحب نے کہا ہے کہ ان کی بات نہیں کرنی۔ میرا ذاتی خیال ہے، یہ لائر کی طرف سے نہیں ہے، کہ کیا پتہ سپریم کورٹ نہیں چاہتے کہ لاہور ہائی کورٹ میں جنہوں نے یہ بیل ڈسمس کی ہے ان کی مزید شرمندگی ہو سپریم کورٹ میں آ کے، جب وہ میز کے نیچے چھپے ہوئے کی اور صوفے کے پیچھے چھپے ہوئے کی سازش سننے والے کی بات وہ نہیں سننا چاہتے یہاں پہ۔ تو یہی ہے کہ وہ ہائی کورٹ کو نہیں شرمندہ کرنا چاہتے ہوں گے، کیونکہ اس قسم کا فیصلہ تو لائرز بھی شاکڈ ہیں، سارے لائرز کہتے ہیں ہم نے اس قسم کا فیصلہ ہی کبھی نہیں سنا۔ یہ تو ایسا وقت تھا کہ وہ جنہوں نے یہ ایف آئی آر تیار کی تھی اس وقت جھوٹی گواہیوں پہ، اس وقت ہائی کورٹ کو الٹا ان کو جیلوں میں ڈالنا چاہیے تھا، کیونکہ پاکستان میں اس کی سزا 12 سال کی ہے، اور جھوٹی گواہیوں کے اوپر آپ لوگوں کو 10-10 سال کی سزائیں، اور کنسپریسی کے اوپر آپ لوگوں کو اتنی بڑی بڑی سزائیں دے دیں۔ تو یہ تو میرٹ، یہ اگر میرٹ ان پولیس والوں کا تھا تو میں یہی کہہ سکتی ہوں کہ ہم دعا کر سکتے ہیں کہ ہمارے ججز ہمت کر کے ہم سب کو انصاف دیں، جن لوگوں کو غیر قانونی سزائیں دی گئی ہیں اللہ تعالیٰ ججز کو ہمت دے، اور ان کو بھی انشاءاللہ ججز ہمت کر کے اللہ کا نام لیں اور اللہ پہ صرف یقین کریں، اور انشاءاللہ انصاف جو حقائق پہ مبنی ہیں اور جو گواہیوں پہ نہیں، جو ثبوت پہ مبنی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو ہمت دے ججز کو کہ یہ میرٹ کے اوپر یہ لوگوں کو یہ جو سزائیں ہیں، جو فیصلے ہوئے ہیں، یہ اس کو غیر قانونی کر کے اور صحیح فیصلہ دے سکیں، سب کے کیسز پہ میرٹ لا سکیں۔ مہربانی۔ السلام علیکم پاکستان، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان کے کیسز پچھلے کئی سالوں سے اس سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، اے ٹی سی ہر جگہ کی زینت بنے ہیں، چاہے وہ لاہور ہو، اور حیران کن ہے کہ آج کے دور میں ایک انسان اتنی جگہوں پہ ہونے کے بعد اس کو کسی کو 10 سال، کسی کو 25 سال، کسی کو کتنے سال، کسی کو 50% ڈسکاؤنٹ پہ بھی سزائیں ملی ہیں۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ 14 اگست جو ہے وہ پاس ہے، آپ کو پتہ ہے عمران خان نے جو 5 اگست کے بعد 14 اگست کی ایک یوم آزادی اور ایک حقیقی آزادی کی بات کی ہے۔ آپ دیکھیں عمران خان کے ساتھ جتنے ہمارے لیڈر جو اسیران ہیں وہ بھی اس وقت جیلوں میں ہیں، اور اس کے علاوہ بشرا عمران خان جن کے ذریعے عمران خان کو توڑنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے، کیا آپ اس میں ابھی تک کامیاب ہو چکے ہیں؟ نہ ہوئے ہیں اور نہ کبھی ہوں گے۔ یہ بات آپ یاد رکھیں، 14 اگست کو ہر پاکستانی نکلے گا، ہر اوورسیز پاکستانی نکلے گا، اور اس کے ہاتھ میں ایک یوم پاکستان یعنی ہمارا پرچم جس کی وجہ سے ہم پاکستان تحریک انصاف میں ہیں وہ جھنڈا ہوگا۔ اور دوسرا، آپ کسی لیڈر کی بات کریں نہ کریں، لیکن ایک ہی لیڈر ہے جس کی بات عمران خان کی ہر بندہ کرے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ 14 اگست کو پاکستان تحریک انصاف اس جوش و خروش سے ہر کونے سے نکلے گا۔ آپ
اس دن کم از کم کسی کو جیل میں نہیں بھیج سکیں گے، کیونکہ لوگ یوم پاکستان پہلے منائیں گے اور اس کے بعد حقیقی آزادی منائیں گے۔ میں سب کو کہوں گی کہ یہ جو بھی آپ کھیل کھیل رہے ہیں اور جس طریقے سے آپ نے لاقانونیت اور جو سزائیں دے رہے ہیں یا لوگوں کو جیلوں میں بند کریں، اس کو ختم کریں۔ عمران خان کے ساتھ آپ کو بیٹھنا پڑے گا۔ آپ اس وقت کمزور ہو چکے ہیں، آپ مانیں یا نہ مانیں، کیونکہ طاقت یا اللہ کے پاس ہے اور یا اللہ کی عوام کے پاس ہے، جو کہ پاکستان کے پاس ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ جمہوریت، قانون اور آئین اسی کی پاسداری ہوگی، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ نہ پاکستان کی عوام پیچھے ہٹے گی، نہ عمران خان پیچھے ہٹیں گے اور نہ کارکنان پیچھے ہٹیں گے۔ عمران خان زندہ باد۔ ہر ہیئرنگ پہ وہ جو یہ ڈوگر صاحب ہیں، چیف جسٹس ڈوگر، یہ ایک تاریخ دیتے تھے، اور جب وہ تاریخ آتی تھی تو وہاں پہ وہ عمران خان کی بیل ہیئرنگ نہیں سننے کو تیار تھے، یا وہ ڈسمس کرتے تھے تاکہ اس کو بھی ہم سپریم کورٹ میں لے آئیں۔ وہ بھی نہیں وہ کرتے، وہ سنتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ سپریم کورٹ نے اگلے ہفتے کی 19 تاریخ دے دی ہے کہ بیل عمران خان کی 9 مئی کی جو لاہور ہائی کورٹ نے ڈسمس کیا، اس کی وہ اپیل سنیں گے۔ لیکن جو آج یہ یحییٰ افریدی صاحب کی ایک بات تھی جو ہم لائر سے، اب یہ جو لائرز ہم انہی سے پوچھ رہے تھے کہ کیا مطلب تھا ان کا، انہوں نے کہا پروسیکیوشن کو اور ہمارے لائر سلمان صفدر کو کہ آپ لوگ جب پریزنٹ کریں گے اگلے ہفتے کیس، تو آپ نے لیگیلٹی کے اوپر پریزنٹ کرنا ہے، اس کی آرگیومنٹ کرنی ہے۔ آپ نے اس کی آرگیومنٹ اس کے کیس کے میرٹس کے اوپر نہیں کرنی۔ آپ نے یہ کہنا ہے کہ آیا یہ ہائی کورٹ نے، لاہور ہائی کورٹ نے صحیح ڈیسیجن دیا یا نہیں، لیکن اس کے میرٹ کے اوپر ہی۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا میرٹ کی بات کر رہے ہیں؟ تو جو مجھے سمجھ آئی ہے یہاں اب فیڈ بیک سے، میرٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو میز کے نیچے اور جو صوفے کے پیچھے اور جو ریسٹورینٹ میں وہ پولیس والا کہتے ہیں چھپے ہوئے تھے، جج صاحب نے کہا ہے کہ ان کی بات نہیں کرنی۔ میرا ذاتی خیال ہے، یہ لائر کی طرف سے نہیں ہے، کہ کیا پتہ سپریم کورٹ نہیں چاہتے کہ لاہور ہائی کورٹ میں جنہوں نے یہ بیل ڈسمس کی ہے ان کی مزید شرمندگی ہو سپریم کورٹ میں آ کے، جب وہ میز کے نیچے چھپے ہوئے کی اور صوفے کے پیچھے چھپے ہوئے کی سازش سننے والے کی بات وہ نہیں سننا چاہتے یہاں پہ۔ تو یہی ہے کہ وہ ہائی کورٹ کو نہیں شرمندہ کرنا چاہتے ہوں گے، کیونکہ اس قسم کا فیصلہ تو لائرز بھی شاکڈ ہیں، سارے لائرز کہتے ہیں ہم نے اس قسم کا فیصلہ ہی کبھی نہیں سنا۔ یہ تو ایسا وقت تھا کہ وہ جو جنہوں نے یہ ایف آئی آر تیار کی تھی اس وقت جھوٹی گواہیوں پہ، اس وقت ہائی کورٹ کو الٹا ان کو جیلوں میں ڈالنا چاہیے تھا، کیونکہ پاکستان میں اس کی سزا 12 سال کی ہے، اور جھوٹی گواہیوں کے اوپر آپ لوگوں کو 10-10 سال کی سزائیں، اور کنسپریسی کے اوپر آپ لوگوں کو اتنی بڑی بڑی سزائیں دے دیں۔ تو یہ تو میرٹ، یہ اگر میرٹ ان پولیس والوں کا تھا تو میں یہی کہہ سکتی ہوں کہ ہم دعا کر سکتے ہیں کہ ہمارے ججز ہمت کر کے ہم سب کو انصاف دیں۔ جن لوگوں کو غیر قانونی سزائیں دی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ججز کو ہمت دے، اور ان کو بھی انشاءاللہ ججز ہمت کر کے اللہ کا نام لیں اور اللہ پہ صرف یقین کریں، اور انشاءاللہ انصاف جو حقائق پہ مبنی ہے اور جو گواہیوں پہ نہیں، جو ثبوت پہ مبنی ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو ہمت ہے ججز کو کہ یہ میرٹ کے اوپر یہ لوگوں کو یہ جو سزائیں ہیں، جو فیصلے ہوئے ہیں، یہ اس کو غیر قانونی کر کے اور صحیح فیصلہ دے سکیں، سب کے کیسز پہ میرٹ لا سکیں۔ مہربانی۔ السلام علیکم پاکستان۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان کے کیسز پچھلے کئی سالوں سے اس سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، اے ٹی سی ہر جگہ کی زینت بنے ہیں، چاہے وہ لاہور ہو، اور حیران کن ہے کہ آج کے دور میں ایک انسان اتنی جگہوں پہ ہونے کے بعد اس کو کسی کو 10 سال، کسی کو 25 سال، کسی کو کتنے سال، کسی کو 50% ڈسکاؤنٹ پہ بھی سزائیں ملی ہیں۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ 14 اگست جو ہے وہ پاس ہے۔ آپ کو پتہ ہے عمران خان نے جو 5 اگست کے بعد 14 اگست کی
ایک یوم آزادی اور ایک حقیقی آزادی کی بات کی ہے. آپ دیکھیں عمران خان کے ساتھ جتنے ہمارے لیڈر جو اسیران ہیں وہ بھی اس وقت جیلوں میں ہیں، اور اس کے علاوہ بشرا عمران خان جن کے ذریعے عمران خان کو توڑنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے. کیا آپ اس میں ابھی تک کامیاب ہو چکے ہیں؟ نہ ہوئے ہیں اور نہ کبھی ہوں گے. یہ بات آپ یاد رکھیں. 14 اگست کو ہر پاکستانی نکلے گا، ہر اوورسیز پاکستانی نکلے گا، اور اس کے ہاتھ میں ایک یوم پاکستان یعنی ہمارا پرچم جس کی وجہ سے ہم پاکستان تحریک انصاف میں ہیں وہ جھنڈا ہوگا. اور دوسرا، آپ کسی لیڈر کی بات کریں نہ کریں، لیکن ایک ہی لیڈر ہے جس کی بات عمران خان کی ہر بندہ کرے گا. اور آپ دیکھیں گے کہ 14 اگست کو پاکستان تحریک انصاف اس جوش و خروش سے ہر کونے سے نکلے گا. آپ اس دن کم از کم کسی کو جیل میں نہیں بھیج سکیں گے، کیونکہ لوگ یوم پاکستان پہلے منائیں گے اور اس کے بعد حقیقی آزادی منائیں گے. میں سب کو کہوں گی کہ یہ جو بھی آپ کھیل کھیل رہے ہیں اور جس طریقے سے آپ نے لاقانونیت اور جو سزائیں دے رہے ہیں یا لوگوں کو جیلوں میں بند کریں، اس کو ختم کریں. عمران خان کے ساتھ آپ کو بیٹھنا پڑے گا. آپ اس وقت کمزور ہو چکے ہیں، آپ مانیں یا نہ مانیں، کیونکہ طاقت یا اللہ کے پاس ہے اور یا اللہ کی عوام کے پاس ہے جو کہ پاکستان کے پاس ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ جمہوریت، قانون اور آئین اسی کی پاسداری ہوگی، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ نہ پاکستان کی عوام پیچھے ہٹے گی، نہ عمران خان پیچھے ہٹیں گے اور نہ کارکنان پیچھے ہٹیں گے. عمران خان زندہ باد.